مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ چند سالوں سے ہمیں اسی صورتحال کا سامنا ہے کہ جب گندم کی فصل پک جاتی ہے تو اس وقت بارشیں ہوتی ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، مگر اس سال گزشتہ سالوں سے بھی زیادہ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو جانچنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر بندوں پر کوئی تکلیف یا مصیبت آن پہنچتی ہے تو بنیادی طور پر اس کے دو اسباب ہوتے ہیں۔ اگر تو جن سے مصیبت کا سامنا ہوا وہ نیک اور اللہ کے فرما بردار ہیں، شریعت کے تابع ہیں اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا ان سے بھی وعدہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ مصائب تو زندگی کا لازمی حصہ ہیں، مگر کتاب و سنت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر نیک لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے صبر کی بنا پر ان کے درجات پہلے سے بلند کر دیے جائیں۔ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی آزماتے ہیں، ہم پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں جیسے انبیاء کرام پر بھی آزمائشیں آئیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم اور نبی کریم علیہ السلام سے کے فرامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مصائب سے دوچار وہ اطاعت سے زیادہ نافرمانی پر زندگی گزار رہے ہوں تو اگر ان پر کوئی مصائب آتے ہیں تو ان پر بھی اللہ کی یہ رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا، توبہ طائب ہو کر سدھرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے ان کو آزمائشوں سے دوچار کرتی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ روم میں فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جن مشکلات کا تمہیں دنیا میں سامنا ہوتا ہے، یہ سارا جو فساد برپا ہے، بدامنی ہے، یہ طرح طرح کے خوف
کہ ہر کسی کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس سے میرا مقصود یہ ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ تم نے میری بات نہیں مانی، میری بجائے شیطان کی فرما برداری کی، اس کو خوش کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ میری فرما برداری کرتے مجھے راضی کرتے، مگر تم نے شیطان کو راضی کیا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس غلطی کی سزا دنیا میں تم کو کسی مصیبت سے دوچار کر کے دیتا۔ اور مقصود کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، کہ شاید تم پلٹ آؤ، باز آ جاؤ، گناہ اور نافرمانی والا راستہ چھوڑ دو، سچی توبہ کر کے اچھے انسانوں کی طرح زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ یہ مقصود ہوتا ہے تمہیں مصائب سے دوچار کرنے کا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی، تمہاری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور یاد رکھو وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہاری بہت ساری نافرمانیاں تو ایسی ہیں ہم ان کو ویسے ہی درگزر کر دیتے۔ جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو پھر بعض تمہاری غلطیوں کی سزا کے طور پر تمہیں کسی مصیبت میں گرفتار کیا جاتا، حالانکہ بہت سارا تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں ان کو ہم نظر انداز کر دیتے۔ اور دوسرے مقام پہ سورہ فاتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، کہ اگر تمہاری نافرمانیوں پر، ہر تمہاری غلطی، ہر گناہ پر تمہارا مواخذہ اور کیا جائے نا، تمہیں سزا دی جائے، تو تمہاری بدعمالیاں اس قدر ہیں مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو پھر تمہیں زمین پر کوئی چیز چلتی نظر نہ آئے اگر نافرمانی پر فوراً سزا کا میں مواخذہ کر لوں۔ تمہیں کوئی زمین پر چلنے والی مخلوق نظر نہ آئے کہ اگر میں یہ اپنا اصول اور رول بنا لوں کہ جو میری نافرمانی کرے فوراً اس کے کسی مصیبت میں، کسی جو ہے وہ مشکل میں جو ہے وہ گرفتار کر فوراً مواخذہ کروں تو زمین پہ کوئی چیز چلتی نظر نہ آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں ایسے حالات سے متنبہ فرمایا کہ ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ڈرایا، ہمیں ان کاموں سے باز رہنے کے لیے ہمیں متنبہ کیا، مگر ہم ہیں کہ دنیا میں اس قدر مگن، نہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ اللہ یا اس کے رسول کی نافرمانی کی کوئی پرواہ ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں ہمیں ایسے حالات سے متنبہ فرما گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر المہاجرین، کہ مہاجرین کی جماعت، ہجرت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے گروہ، یاد رکھو خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 اعمال ایسے ہیں اگر تم ان سے دل لگا لو، یہ 5 چیزیں اپنا لو کہ 5 اعمال تمہارے اندر آ جائیں، تو پھر ان کا دنیا میں جو سزا کے طور پر عذاب کا سامنا ہوگا اس سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ 5 برے کاموں سے
متنبع کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زبان رسالت سے دعا گو ہوتے ہیں، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میرے امت میں سے کوئی ان پانچوں میں گرفتار ہو جائے۔ مہاجرین کی جماعت، یہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ تم ان میں گرفتار ہو۔ پھر فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا الا فشا فیہم الطاعون ولا وجاء التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ پہلی چیز، پہلی غلطی، پہلا گناہ کہ جس کی میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ تمہیں اس کا سامنا نہ پڑے، تم اس میں گرفتار نہ ہو، وہ فحاشی اور ریانی ہے کہ ظاہری فحاشی اور ریانی معاشرے میں عام ہو جائے تو اس کی پاداش میں جو تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ طاعون جیسی بیماریوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم اپنے اندر فحاشی کو عام کر لو، اسے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آزادی سمجھ کر کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے جسم کا مالک ہے، جیسے جس کی مرضی جو مرضی کرے، جیسے حالیہ واقعات میں آپ نے دیکھا کہ جیسے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لباس اور جس طرح کے ٹی وی اینکروں کے یہ کارنامے کہ جن کا دین تو بعد کی بات ہے، ہمارا معاشرہ بھی ایسی حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی عقل مند کی عقل اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ آج کوئی گیا گزرا بھی انسان اسلام کو چھوڑ کر آپ ویسے اپنی عقل پہ پرکھیں کہ آج جس کا معاشرے کے مطابق لباس نہ ہو، کوئی بے لباس گلی میں چلتا نظر آئے تو ہماری عقل ہمیں فوراً بتلا دیتی ہے یہ کوئی پاگل مجنون دیوانہ ہے، یہ جو برہنہ پھر رہا ہے، جس نے اپنا جسم ڈھانپا نہیں ہے، جسے اپنے جو ہے وہ جسم کو چھپانے چاہیے تھا مگر وہ چھپا کر نہیں رکھ رہا، اسے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی، اسی طرح جو ہے وہ بے لباس پھرتا ہے، ہماری عقل فوراً فیصلہ کر دیتی ہے کہ بھئی یہ پاگل اور دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے۔ مگر اسی کو آج ہم نے جو ہے وہ فیشن کا نام دے دیا، اور پھر ہر مسلمان عورت یہ جانتی ہے کہ اللہ نے اسے پردے کا، جسم چھپانے کا حکم دیا ہے، تو عقل سے ہی پوچھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عورتوں کو پردے کا حکم دیا تھا اس وقت وہ عورتیں لباس کیسا پہنتی تھی؟ کیا وہ لباس جسم پہ نہیں ہوتا تھا؟ آج کے معاشرتی لباس سے بہتر لباس وہ زیب تن کیے ہوتی تھی۔ یہ تنگ اور باریک کا تو اس وقت رواج ہی نہیں تھا، بڑی بڑی چادریں خواتین اوڑھتی تھیں، صرف چہرہ، ہاتھ اور بعض اعضاء جو ضرورت ان کو جو ہے وہ ڈھانپنا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان عورتوں کے لباس کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا ذہن میں رکھیں، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو پردہ کر کے نکلنا۔ یہ آج کی جو ہماری ماں بہن یہ کہتی ہے کہ پردہ نظر کا ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ پردے کا حکم جن عورتوں کو آیا جیسا ان کا لباس تھا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پردہ ہو کے باہر نکلو۔ تو عقل کے جو ہے وہ ہوش کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اس انداز میں سمجھنا چاہیے کہ پہلے ان کا لباس کیسا تھا کہ مزید ان کو پردے کا حکم ہوا۔ کیا ان کی نظر کا پردہ نہیں تھا؟ ان کی نظروں میں حیا نہیں ہوتا تھا؟
پیغمبر کی ازواج ہیں، صحابہ کی ازواج ہیں، وہ صحابیات ہیں جن کو اللہ پردے کا حکم دے رہے ہیں، حالانکہ وہ پہلے بھی موٹی موٹی بڑی بڑی چادریں جو ہے وہ اڑا کرتی تھی، اس کے باوجود اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے پردہ کر کے گھر سے نکلنا۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں ہر کسی کو جو ہے وہ آزادی ہے، جیسے جو مرضی کرے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر فحاشی معاشرے میں عام کرو گے پھر اللہ کے عذاب کی صورت یہ ہوگی طاعون جیسی بیماریاں، ایسی نئی نئی بیماریاں تمہارے پہلوں نے، تمہارے بڑوں نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ آپ نے کبھی کرونا کی بیماری کا نام سنا تھا؟ یہ آئے روز نئے نئے جو ہے وہ ہم بیماریوں کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں۔ مچھر تو جب آپ بچے تھے اس وقت بھی ہوتا تھا، ڈینگی کا نام سنا تھا؟ اور اس سے اتنی خطرناک کہ مچھر لڑنے سے جو ہے وہ آدمی فوت ہو جائے، کہ ڈینگی بخار ہو پھر وہ جو ہے اس کی موت واقع ہو جائے، ایسا مچھر ایسا خطرناک آپ نے کبھی سنا تھا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خطرناک بیماریوں کا، مہلک بیماریوں کا سبب کیا قرار دیا کہ اگر معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے گی، موبائل بات کرنے کے لیے عورت کی ضرورت ہو سکتا ہے، مگر ٹک ٹاک کا، اسی طرح دیگر جو ہے وہ سوشل ایپس کا، اس کا عورتوں کو استعمال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوائے فحاشی اور یعنی کہ پیسوں کی آڑ میں کمائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جسم کی نمائش۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مطلب فرمایا تھا اگر معاشرے میں فحاشی عام کرو گے نئی نئی بیماریوں میں گرفتار کر دیے جاؤ گے، جس کا آج ہمیں سامنا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ اگر تم خرید و فروخت کرتے ہوئے پیمانے میں ڈنڈی مارو گے، اس کی وجہ سے بھی دنیا میں تمہاری گرفت ہوگی، دنیا میں جن عذاب کی صورتوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا ان میں پہلے نمبر پر قحط سالی کا سامنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم خریدتے وقت یا فروخت کرتے وقت پیمانے میں ڈنڈی مارو گے، ہیر پھیر کرو گے، کم جو ہے وہ وزن دو گے، تو اس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جو ہے وہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا۔ حکمرانوں کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا کہ صبح اٹھتے ہی خبر مل جائے گی 100-150 روپے جو ہے جو یہ چیز بڑھا دی گئی ہے، پھر تمہیں ان کے ظلم سے کوئی نہیں بچا سکتا کہ ایک ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے 2-2 ہزار روپے جرمانے، سیٹ بیلٹ نہ باندھو گے 10-10 ہزار روپے۔ یہ حکمرانوں کا ظلم کب ہوگا؟ جب تم خود مات تول میں کمی کرنے والے بن جاؤ گے، جب تم ڈنڈی مارو گے، پیسے بھی زیادہ، ریٹ بھی زیادہ اور وزن بھی پورا نہیں ہے، جتنا اوپر لکھا گیا ہے اتنا وزن بھی پورا نہیں، اور وہ ہے بھی کوالٹی کے اعتبار سے بھی ناقص، تینوں طرف سے نقصان، ریٹ بھی ڈبل، چیز بھی ناقص اور وزن بھی پورا نہیں۔ تو جب انداز یہ ہوگا پھر ظالم حکمرانوں کے اسی ظلم کی چکی میں پسنا پڑے گا۔ اگر ان کے ظلم سے بچنا ہے، قحط سالی سے بچنا ہے، یہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی کہ زرعی ملک ہے پھر بھی گندم اور آٹا مہنگے داموں نہیں ملتا، دھوپ میں گھنٹوں روزے کی حالت میں لائنوں میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ آٹا لے کے جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ کھانا کھلایا جاتا ہے، کہ گندم ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے، ہم کسان ہیں، زراعت پیشہ ہے ہمارا، مگر اس کے باوجود یہ شارٹیج اور قحط سالی کی صورت یہ ہے کہ پانی تک جس کو ہم فری سمجھتے ہیں، آپ کے شہر میں آئے روز احتجاج ہوتے ہیں کہ پینے کے پانی کے لیے ہم ترستے ہیں، بجلی اور گیس کی تو بات چھوڑے، پینے کے پانی کو ہم ترستی ہے یہ ہمارے شہر کے لوگ، کہ صاف نہیں ملتا، جب ملتا نہیں ہے کئی دن جو ہے وہ پانی کو ترستے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر انسان جیسے سکول میں بچے چھوڑنے اور لینے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ گیلنوں پہ پانی پینے کے لیے جو ہے دور دراز کے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔
اور تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمَ لَمْ يَمْطُرُوا وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا کام جس سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ میری امت کے لوگ اس میں گرفتار نہ ہوں، وہ ہے کہ تم زکوٰۃ کے انکاری نہ بن جاؤ، مال کی محبت میں زکوٰۃ دینا نہ چھوڑ دو۔ اگر یہ کام بھی آ گیا نا تو پھر یاد رکھو دنیا میں جو اللہ کے عذاب کی صورت ہوگی، آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسے گا، پانی کو ترسو گے، خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرے نمبر پر کہ اگر فصلوں کو پانی کی ضرورت ہے، آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہیں برسے گا، اور جب نقصان ہوگا پھر بارشیں تھمیں گی نہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ آج بھی جو ہے وہ زمین پہ بارش کے قطرے برسے کہ فصلیں پکی ہوئی ہیں، کوئی کاٹی جا رہی ہیں، کوئی جو ہے ان کی تیاری کے مراحل جاری ہیں، اور پہلے جو ہے وہ 15 دن مسلسل جو ہے وہ بارشوں میں گزرے۔ کس قدر نقصان! زبان رسالت پہ ہمیں یقین ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرما دیا تھا اگر زکوٰۃ سے اعراض کرو گے، عشر دینے سے، کہ بھئی اخراجات ہی مولسا پڑے، اتنے اخراجات ہیں، اب یہ عشر کہاں سے دیں؟ پہلے پوری نہیں ہوتی، سپرے مہنگی ہے، یہ اخراجات وہ اخراجات، جب ہم عشر نہیں دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتلا دیا تھا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں گرفتار ہو جاؤ۔ لیکن اگر زکوٰۃ نہ دی، عشر نہ دیا، تو پھر بارش کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہوگا، یا بارش روک کر یا بارش ضرورت سے زائد دے کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑو گے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے کیا کہ آپ میری فرما برداری کرنی ہے۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہاری رزق کا بندوبست میرے ذمے ہے، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے جو تم نے وفات تک کھانا ہے اس کا انتظام میں نے کرنا ہے، میں نے وہ لکھ دیا ہے۔ یہ کمائی تیرا کام نہیں، تجھے رزق دینا رازق میں ہوں، رزق میں نے دینا ہے، تو نے عبادت کرنی ہے۔ مگر ہم نے یہ سمجھا کہ شاید دنیا میں سوائے دنیا کمانے کے ہمارا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے، تو ہم رزق کے پیچھے، رزق کے کمانے کے لیے ہم نے عبادت تک کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں باخبر کیا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا جو دنیا میں عذاب کی صورت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، آپس میں تمہارے اندر اختلاف ہو جائے گی، تمہارے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، اس سے تم ایک دوسرے سے نفرت کرنے والوں بن جاؤ گے، آپس میں خانہ جنگی کی۔ یہ آج جو سیاسی معاملات ہیں یہ اسی کا پیش خیمہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، ان سے ہم جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم نہیں مانتے تو ہمارے اندر جو ہے یہ مذہبی سیاسی یہ اختلافات اسی کا پیش خانہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر مسلموں کے دلوں میں جو مسلمانوں کے ایک رعب ہوتا ہے، یہ دبدبہ ہوتا ہے، تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں سے تمہارا رعب ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کا آج امت مسلمہ کو سامنا ہے کہ سب وسائل ہونے کے باوجود دشمن ہم سے خائف نہیں ہے، ہم دشمن سے خائف ہیں۔ اور فرمایا دشمن تم پر مسلط کر دیے جائیں گے کہ تم ان کے غلام بن کے زندگی گزارو گے، جس کا آج امت مسلمہ کو سامنا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 باتوں سے ہمیں آگاہ فرما دیا تھا کہ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ تم ان میں نہ پڑھو، لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے جو ہے وہ فحاشی کو عام کر دیا، نئی نئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ناب تول میں کمی کی، قحط سالی، معاشی تنگی کا اور حکمرانوں کے ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر عشر زکوٰۃ نہ دو گے تو
بارشوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرو گے، پھر دشمن مسلط ہو جائے گا، دشمن کے غلام بن کے تم زندگی گزارنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ اگر یہ 5 کام ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، بدرجہ اتم ہم سب میں موجود ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ باتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے ان عذابوں کا ہمیں سامنا ہے، اور جب تک ہم یہ کام چھوڑتے نہیں ہمیں ان سے خلاصی مل نہیں سکتی۔ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فصل کو نقصان نہ ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے، پورا عشر دینا ہے، تو تمہاری فصل میں برکت ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ بارش کی ضرورت ہوگی، اللہ بارش دے گا، بارش سے نقصان ہوگا، اللہ بارش نہیں دے گا۔ وہ قرآن میں اللہ نے وہ واقعہ ذکر فرما کے کسانوں کو رہتی دنیا تک قیامت تک بتلا دیا کہ جو فصل کے 3 حصے کرتا ہے اس کے بعد اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، میں آسمان کو حکم دیتا ہوں بادل اس پہ پانی برساتا۔ یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرے نام کی تیری ولدیت کے ساتھ آواز غیبی میں نے سنی ہے کہ اس کی فصل کو پانی کی ضرورت ہے، پھر میری آنکھوں سے دیکھا کہ بادل جمع ہوا، پانی ٹوٹی پہ برسا ہے اور سیدھا تیرے کھیت میں آیا، تیرا عمل کیا؟ اس نے کہا 3 حصے کرتا ہوں، ایک اسی پہ خرچہ ہوتا ہے، ایک اپنے بچوں کے لیے، ایک اللہ کے راستے میں، اللہ جہاں خوش ہوتا ہے وہاں خرچ کر دیتا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو کئی قسم کے صرف انہی بارشوں سے نہیں، کبھی زلزلہ ہوتا ہے، کبھی سیلاب ہوتا ہے، یہ طرح طرح کے جو ہے وہ زمینی آسمانی آفات کا ہمیں سامنا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ یہ 5 کام جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا تھا کہ دنیا میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بے حیائی کے ساتھ ساتھ زنا اور سود کو عام کرو گے تو یاد رکھو اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ اگر سود عام کرو گے، زنا بھی ظاہری کرو گے کہ بڑا فخر کرو گے، لوگوں کو بتاتے پھرو گے، خود وائرل ہونے کے لیے خود اپنی جو ہے وہ ویڈیو کے ٹوٹے وائرل کر کے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فخر محسوس کرو گے، راتوں رات سٹار بننے کے لیے یہ حربے استعمال کرو گے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقط احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ اگر سود میں پڑ گئے، زنا ظاہری کرنا شروع کر دیا، پھر سمجھو تم نے اللہ کے عذاب کو دنیا میں دعوت دے دی، پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آج دیکھ لیں کہ زنا سے، بد نظری سے کون محفوظ ہے، سود سے کون محفوظ ہے۔ جب تک یہ کام ہمارے اندر موجود ہیں اللہ کے عذاب کسی نہ کسی صورت میں ہماری اس کی گرفت میں ہم اسی طرح رہیں گے۔ اگر بچنا چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول نے دنیا میں عذاب کا، مصیبت کا سبب قرار دیا ہے ان کو چھوڑیں۔ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ حکمرانوں پہ ڈالنے کی بجائے اپنے اعمال پہ غور کریں کہ میرے گھر کے معاشی حالات کیوں ایسے ہیں، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، میرے معاملات میں یہ اس طرح کیوں ہے، یہ بد امنی میرے گھر کے ماحول ایسا کیوں ہے، اس کا سبب میں اور میرے گھر میں والے افراد ہیں۔ ہم سدھر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے وعدہ ہے ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اگر معافی مانگ لو کہ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، کسی عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر سدھر جاؤ، معافی مانگ لو، اپنے ڈگر کو درست کر لو، اگر سچی توبہ کر کے صحیح راستے کا اختیار کر لو، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے